بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کیف دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر وہاں سے جا چکا تھا اور وہ دلہن کے روپ میں خود کے ساتھ ہونے والے حادثے پر آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی۔ پہلے تو وہ خود ہی اس شادی پر راضی نہ تھی، لیکن بہن اور ماں کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی کہ ماں باپ کی خوشی میں خوش ہونا ہی اصل خوشی ہے۔ اس نے محبت کو ایک کونے میں دفنا کر اپنے بابا کے دوست کے بیٹے کے آئے رشتے پر شادی کے لیے نیک اور سچے دل سے رضامندی دے دی۔ بارات آ چکی تھی، وہ بھی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو آنکھیں اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو وہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہر سی جاتی۔ وہ پھولوں میں بہار کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا حسن چاند مانند پڑھنے دے رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ سب روایتی لڑکیوں کی طرح نکاح کے وقت علیزے کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مولوی نے قبول ہے کا اقرار کرنے کا کہا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ مولوی نے دوبارہ اپنے اس فکرے کو دہرایا تو پھر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے باپ نے بیٹی کی حالت دیکھ کر اپنا شفقت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس نے بھی سہارا ملتے ہی 3 دفعہ قبول ہے کا اقرار کر دیا۔ ہر طرف مبارک ہے کی گونجیں پکار اٹھی۔ اس کی شادی پر اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ اس کے گھر والوں کی روایت تھی کہ لڑکی کو سٹیج پر نہ بٹھاتے۔ سب لڑکیاں سالیاں بنتی ہوئی دودھ پلائی کی رسم کرنے اسے اکیلا چھوڑ کر سٹیج پر چلی گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کیف کو وہاں دیکھ کر وہ دھک رہ گئی۔ ایک دم پرانی محبت کا زخم ہرا ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیف نے اس کے منہ پر سفید رومال رکھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ وہ ابھی ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیف وہاں آیا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا کہ آج اس کی بہن کو سکون ملے گا۔ کیف کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے علیزے ساکت ہو گئی کہ کیا صرف ایک بدلے کے لیے وہ اس کے ہاتھوں اتنا عرصہ کٹ پتلی بنی رہی۔ اس نے روتے ہوئے کیف کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس کے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا تو وہ اسے جانے دے، لیکن کیف اسے ایک تھپڑ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کا اس قدر بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی کیف نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی اور اس کے سسرال کی طرف گاڑی موڑ دی۔ کیف نے رات جو اس کی عزت، اعتبار اور محبت کی دھجیاں اڑائی تھی وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ یوں جیسے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے نصیب کی اس قدر سیاہی پر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کل جو اس کی خوبصورتی پھولوں میں بہار کی مانند تھی، آج وہ اس قدر مرجھا چکی تھی کہ ایک ایسی لٹی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی جس کا گھر بار سب لٹ گیا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو۔ ہاں، سب کچھ ہی تو لٹ چکا تھا، اس کا کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت کی عزت ہی تو عورت کی کل جہاں ہوتی ہے۔ جب وہی نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہا۔ تب ہی اسے کیف کی آواز سنائی دی۔ اسے اس وقت اس کی آواز سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ ہائے، میری بہت تمنا تھی تمہارے باپ کو اس تکلیف میں دیکھنے کی جو 2 سال پہلے میرے باپ نے جھیلی تھی۔ اسی لیے تو میں نے سارے سین کی ویڈیو بنانے کے لیے وہاں پر اپنے بندے چھوڑ دیے تھے۔ کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ کیف موبائل کھولتے ہوئے آگے کرنے لگا تو علیزے نے غصے سے اس کا موبائل ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہ گیا۔ کیف اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا اور پھر دوبارہ اپنے لفظوں کے جوہر دکھانے لگا۔ تمہاری گمشدگی، بلکہ گمشدگی نہیں، تمہارے گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے پر جو تمہارے سسرال والوں نے تھو تھو کی ہے اور جو تمہارے گھر والوں کی حالت ہے،
مجھے تو دلی سکون ملا۔ وہ کہکا لگا کر اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ علیزے کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ بھی سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اس کے سامنے ایک 2 منزلہ جدید طرز سے تیار ہوا گھر تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے بابا کے دوست اور اب اس کے شوہر کا گھر ہے۔ خوبصورت اور دلکش لائٹوں سے آراستہ گھر جو کہ اب تاریک ہوئی پڑی تھی۔ کیف نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ اب وہ کیف کے رویے پر حیران نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کل سے اس نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اب اس اذیت کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیف اسے وہاں کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر طنزیہ مسکراہٹ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اب صبح سنسان سڑک پر گھر کے سامنے وہ تنہا کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وہ اب خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے حلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کر کے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اس لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، اندر سے ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جو پوچھ رہی تھی کہ کون ہے۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سعدیہ کا اس سے بہت لگاؤ تھا۔ شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور آنٹی سعدیہ اسے اس حلیے میں سامنے کھڑا دیکھ کر دھک رہ گئی۔ کافی لمحے تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سعد جو باہر جانے والا تھا سامنے علیزے کو کھڑا دیکھ کر وہ بھی شوق ہو گیا۔ علیزے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں ماں سے مخاطب ہو کر اسے گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیا۔ علیزے کو اس کی کوئی امید بھی نہ تھی۔ سعدیہ آنٹی کو نہ جانے اس پر ترس آیا یا وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئی شفقت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ اس کو صفائی تو دینے دو کہ آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا وہ کہاں گئی تھی۔ لیکن ماں کی بات بجائے سمجھنے کے سعد اشتعال میں آ گیا اور غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر آپ نے اسے گھر میں داخل بھی کیا تو میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، جس نے بیچ سڑک ابھی نکاح کے 2 بول پڑھانے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ وہ ساری رات کہاں گزار کر آئی ہے۔ وہ اشتعال میں بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کی شادی کے دوران ہی بھاگنے پر سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا۔ اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ علیزے کل کا رو کر نہ تھک چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی سامنے دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ سعد کی آواز سنائی دی۔ اب یہاں سے جاؤ گی بھی یا میں دھکے دینے کی ضرورت ہے؟ وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو مزید دکھ دے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعی اسے مزید رسوا کرتا، وہ خود ہی اپنا لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دور تھا۔ اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے بھی اسے بغیر قصور کے ہی زندہ درگور کر دینا ہے۔ قسمت نے اس قدر تاریکی لکھ دی کہ اب وہ اگر لاکھ صفائیاں دیتی کسی نے نہیں سننی تھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کے جانب چل دی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اکا دکا ہی انسان نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگ گئے، لیکن وہ ہر احساس سے آری ایسے جا رہی تھی گویا کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پوری ہمت کر کے بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن ملازمہ اسے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیگانی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چپ کر کے اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے، اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی۔ نہ جانے کب کی رکے بے تاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دھک رہ گئی۔
अलीज़े हिचकियों से ऊंची आवाज में रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसके भाई, बहन और उसका बाप भी कमरे से निकल आया, लेकिन उसे सामने देखकर उसका बस न चला कि वो इसे कत्ल कर देते। कल सारी दुनिया के सामने जो उसने उनको जलील किया और कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा, आज वो ही उनके घर में खड़ी थी। वो आपे से बाहर हो गए और भूल गए कि वो उनकी सगी औलाद है। उन्होंने उसे एक झटके से उसकी माँ से अलहदा किया और उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ गए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में अपने मनहूस कदम रखने की? अलीज़े उनका ऐसा रूप देखकर दंग रह गई। प्लीज बाबा, मेरी बात सुने। उसने रोते हुए बुलंद आवाज में अपने बाप को मुतवज्जो करना चाहा। उसके बाप ने एक झटके से उसे दरवाजे के आगे रुका और उस पर एक नफरत भरी निगाह डालकर बोला कि आज के बाद इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो इनके लिए मर चुकी है, इसलिए बेहतर है कि वो दोबारा इन्हें कभी अपनी शक्ल भी न दिखाए। लेकिन वो उसकी कोई बात सुने बगैर उसे घसीट रहे थे। वो रोती बिलखती रही, लेकिन उसके बाप ने उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी माँ और बहन तड़प रही थी कि न जाने उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उनकी हिम्मत न हुई कि वो इसके बाप को रोकती। अलीज़े का दिल अजियत से फटा जा रहा था। उसके पास कोई रास्ता न बचा था। वो अपने घर के बाहर ऐसे ही बैठ गई। अब कहाँ जाए? उसे सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। वो सर घुटनों में दिए बैठी थी। तभी उसे अपने पास कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो सामने उसकी जाने अजीज दोस्त राबिया खड़ी थी, जो इसे इंतहाई दुख से देख रही थी। वो बगैर कुछ कहे उसे उठाकर अपने घर ले गई। उसको अपने कपड़े दिए कि चेंज कर ले, खाना खिलाया, तो फिर अलीज़े ने सारी कहानी उसके गोशे गुजार की। उसका चेहरा इस कदर सपाट था कि राबिया को खौफ महसूस हो रहा था। राबिया भी उसके दुख में शदीद दुखी थी, लेकिन राबिया की माँ भी अलीज़े का वजूद ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सकी और राबिया से दो टोक लहजे में उसे वहाँ से भेजने का कहा। वो इसके सदके वारी जाती थी। उनके भैया से उनके ऐसे रवैये पर, ऐसी जिल्लत पर अलीज़े का दिल किया कि जमीन फटे और इसमें वो समा जाए। उसने राबिया का गाउन पहना। राबिया बहुत रोई कि वो अपनी इतनी अजीज दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अलीज़े ने उसे तसल्ली दी कि वो ठीक है और अल्लाह का नाम लेकर वहाँ से आ गई। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो बुर्का पहने और नकाब लिए अपने शौहर के घर आ गई और एक जरूरतमंद बनकर अपने घर में मुलाजमा बन के रहने को कहा। तो उसकी सास ने उस पर तरस खाकर उसे अपने घर मुलाजमा रख लिया। उसने दिल ही दिल में शुक्र किया कि उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। उसने शर्त रखी कि वो ऐसे ही निकाब में रहेगी, तो उसकी सास को कोई एतराज न हुआ। इस तरह वो निकाब में रहकर एक मुलाजमा की हैसियत से घर के सारे काम करती और उसकी सास ने उसे रहने के लिए एक अलहदा कमरा दिया। उसने उन्हें अपने मुताल्लिक कुछ न बताया कि वो शादीशुदा है या क्या, और ना ही उन्होंने खरीदा, चूँकि वो बहुत ज्यादा उनसे मिली जुली ना थी। इसलिए माँ बेटे ने उसे ना पहचाना। उसे वहाँ काम करते हुए एक माह हो गया था कि अचानक उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उससे काम ना होता, वो सुस्त रहती और सारा दिन थकी थकी सी रहती। अपनी तबीयत के पेशे नज़र वो डॉक्टर के पास गई तो जो डॉक्टर ने बताया वो सुनकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो उम्मीद से थी। उसे लगा कि अब तो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई है। उसका दिल किया कि कैफ उसके सामने हो तो उसका कत्ल कर दे। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके इस बच्चे को जमाने वाले कौन कबूल करता? जैसे जैसे वो सोच रही थी उसका दिमाग फट रहा था। काफी दिन तो वह ऐसे ही परेशान रही, लेकिन फिर उसने सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वो इस बच्चे के बारे में सोचती तो जीने की एक उमंग आती। वो सोचती वो इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी, जहाँ उसकी हकीकत किसी को मालूम ना होगी। कम से कम उसके पास सहारा तो होगा। इस तरह उसे 3-4 माह गुजर गए। उसकी सास की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, इसलिए वो हर वक्त कमरे में ही रहती और साथ से भी उसका बहुत कम सामना होता। जब तक शाम को वो आता वो सारा काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती। गर्मियों के दिन चल रहे थे कि वो सारा काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई।
اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور تھی، اس لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور سعد جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا، سامنے اپنی منکوحہ کو دیکھ کر تھک رہ گیا۔ کافی لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ پھک ہو گیا۔ سعد اسے کچھ کہے بغیر واپس آ گیا اور وہ ٹینشن میں مبتلا ہوگی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گاؤن اور نقاب لیے باہر گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہ تھی اور سعد بھی کمرے میں نہ تھا، یعنی کہ وہ اس کی ساس کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو سعدیہ کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سعد اس کو نقاب میں دیکھتا لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو گھر میں صرف سعد اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل روز کانپتا کہ نہ جانے کب سعد اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور مخاطب ہو کر بولا کہ اب اس کی اس حقیقت کا تو معلوم ہو گیا ہے، اب تو یہ نقاب کا ڈھونگ نہ رچائے، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ علیزے بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر جب سعد اسے نفرت سے ایسے گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی، پلیز مجھے بولنے کا ایک موقع تو دیں۔ نہ جانے سعد اس قدر رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ علیزے جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں، میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر زمین لگوائی تھی، لیکن تایا کی نیت میں کھوٹ آ گیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا، لیکن میرے بابا اس سے لا علم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند سے منگنی ہوئی تھی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی کہ انہی دنوں میرے بابا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت دکھی ہوئے، انہوں نے تایا سے پوچھا تو تایا نے صاف انکار کر دیا۔ بابا کو تایا کی بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت دکھ دیا اور انہیں طیش بھی آیا، لیکن تایا اپنا گناہ ماننے کی بجائے الٹا میرے بابا پر ہی بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ بابا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی، لیکن بابا کا غصہ وقتی تھا۔ انہوں نے بعد میں تایا کو شادی کا کہا تو تایا نے جواباً کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں گے، لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ان کی اس قدر بے باکی پر بابا بے قصور ہوتے ہوئے بھی بہت دکھی ہوئے۔ پھر ایسا ہی ہوا، میری کزن میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے زہر کی گولیاں کھا لی۔ ٹائم پر ہاسپٹل نہ پہنچنے پر اس کی رستے میں ہی موت ہو گئی۔ وہ بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعد بہت غور سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ پھر بولنا شروع ہوئی، میری کزن کی وفات پر ہم سب بہت دکھی ہوئے، میرے بھائی کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ہم لوگ تعزیت کے لیے تایا کے گھر گئے تو تایا اور تائی نے اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہوئے میرے بابا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بے عزتی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ محلے والوں کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ رہی اور سب میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانے لگے۔ 2-3 مہینے گزر گئے، حالات نارمل ہو گئے، لیکن ہمارے تایا کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہ آئی۔ پھر ایک دن مجھے تایا کے چھوٹے بیٹے کیف کی طرف سے میسج آیا جس پر اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے رویے پر بے حد شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگتا رہا۔ میرا اس سے پہلے بھی ٹکراؤ کم ہی ہوتا تھا، اس کی باتوں پر مجھے وہ بے قصور لگا اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس طرح اب وہ روز مجھے کسی نہ کسی بہانے سے میسج کرتا اور میں بھی جواب دیتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے شروع کر دیے اور مجھ سے ملنے کالج آنے لگا۔ ایسے ہی میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی اور انہوں نے مجھے روکا۔ میرے بابا تو غصے میں آ گئے۔ میں نے کیف سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی لیکن کوئی بھی نہ مانتا۔ میری بہن مجھے بہت سمجھاتی کہ اس کے گھر والے کسی صورت مجھے قبول نہیں کریں گے،
میرا بھائی اس معاملے میں کچھ نہ بولا. اس نے میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرایا، لیکن اس کی موت پر وہ ہم سے کٹ گیا. میری ماں کی التجاؤں، باپ کی عزت اور بہن کے آنسوؤں کا مجھ پر اثر ہو ہی گیا، اور آہستہ آہستہ مجھ سے کیف کی محبت کا جنون اتر گیا، اور میں نے ان کی بات سمجھ کر کیف کی محبت کو خیر آباد کر دیا. کیف بہت تڑپا کہ اسے ایسا کروں. میں اتنی پاگل، مجھے یہی لگتا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے، لیکن وہ تو بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا جو مجھ سے شادی کر کے وہ پل پل میرے باپ کو تڑپانا چاہتا تھا. پھر میں نے آپ سے شادی کی رضامندی دے دی تو میرا آپ سے نکاح ہو گیا. اگر مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں نکاح بھی نہ کرتی. ساتھ وہ روتے ہوئے تڑپ کر بولی اور پھر بتانے لگی کیف نے اپنے بندے جاسوسی کے لیے میرے شادی میں چھوڑے ہوئے تھے. نکاح اور فریشمنٹ کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں. تبھی کھڑکی سے کیف آیا. اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھتی اس نے میرے منہ پر ایک سفید رومال رکھا اور میں ہوش و حواس کھو گئی. میری جب آنکھ کھلی تو میں ایک تاریک کمرے میں تھی. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. ایک اذیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. کیف کی اصلیت نے مجھے اتنا توڑا جتنا آپ کی اور ماں باپ کی بے اعتباری نے مجھے توڑا. میرے ماں باپ اس قدر بے اعتبار ہو گئے کہ انہوں نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا. پھر میرے پاس اور کوئی رستہ نہ بچا تو میں نے آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آئی. لیکن یہاں بھی کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ایک قیامت میری منتظر تھی. وہ سر جھکائے بولی تو سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آہستگی سے بولی کہ وہ کیف کے بچے کی ماں بننے والی ہے. اس کی بات پر سعد کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں گر گیا. علیزے گردن جھکائے کھڑی تھی. جب اسے اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس ہوا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سعد نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا میں تمہیں ایسی ہی حالت میں قبول کرتا ہوں. اس کی بات پر علیزے کو گویا کسی نے نئی زندگی بخش دی ہو. وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. لیکن یہ بچہ، وہ مایوس اور شرمندگی سے بولی. تو سعد نے کہا کہ وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. علیزے کو وہ ایک خواب محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی. وہ خوشی سے سرشار ہوئی تو سعد نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا.